ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک ہمارے محترم بہن بھائیوں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور ہاں میں آپ کی میزبان سحر حسین آپ کے ساتھ. اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات، جس میں آپ کو ظفر بھائی کچھ ایسے اقوال بتاتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، ہماری بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اپنے رسول اور اس کی جو آل ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے کہنے پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بہت بہترین تبدیلیاں لا سکتے ہیں. جی ظفر بھائی. جی ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. روزانہ کی طرح آج بھی میں اقوال معصومین میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حسب معمول نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. تو آج نماز ظہرین جو ہے وہ 12:15 پہ ادا کیجیے گا، اور مغربین جو ہے وہ 5:24 پہ، اور کل میں فجر جو ہے وہ 5:48 پہ آپ ادا کیجیے گا. نمازوں کے اوقات میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں. ظہرین آج 12:15 پہ ہوگی، اور مغربین 5:24 پہ ہوگی، اور فجر جو ہے وہ کل میں 5:48 پہ ادا کیجیے گا. تو صاحبان کل فہم و نظر، میں آپ کی خدمت میں اب کچھ اقوال پڑھنے کی میں زحمت کر رہا ہوں، تو غور فرمائیے گا. پہلا قول جو ہے فرمان جناب علی علیہ السلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال پہ خوش ہو خوش رہو. میں دوبارہ اس کو رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو بات کو اردو بھی اتنی اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے ہوتے، تو اس لیے اس غرض سے میں اس کو دوبارہ ہمیشہ دہرا دیتا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو اسی حال میں خوش رہو. تو بڑی اس میں حکمت ہے اس بات میں. اس بات کو جتنا ہم اس پہ غور کریں، اس کے لفظوں پہ غور کریں، تو ویسے بھی میں اب مجھے یاد ہے، اور ہمارے استاد جو اسکول میں کالج میں یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے جب آپ کے سامنے آپ کمرہ امتحان میں جاؤ، تو جب آپ کے سامنے وہ پرچہ آئے، پیپر آئے حل کرنے کے لیے، تو ان سوالوں کو سب سے پہلے پورے پیپر کو غور سے پڑھ لو. جب غور سے پڑھو گے تو کئی بچے سوال کرتے سر وہ پیپر تو ہے، اس کو غور سے پڑھنے سے کیا فائدہ، اس میں کیا آسانی ہوگی؟ جواب تو نہیں ملے گا. لیکن استاد ہمیشہ جو اچھے استاد یقیناً ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. جو قابل استاد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جوں جوں اس سوال کو، ان الفاظ کو آپ غور سے پڑھتے جاؤ گے اور آگے بڑھتے جاؤ گے، آپ کا ذہن کھلتا جائے گا. وہی سوالات جو آپ جلدی سے پڑھ کے گزر جاؤ گے، تو جب غور نہیں کرو گے تو وہی سوال آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، اور آپ سمجھو گے اللہ جانے یہ کہاں سے سوال آ گیا، یہ تو کتاب سے باہر ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ ہم معصومین نے پیش کیے، جو فرمودات ہیں، جو احادیث ہیں، جو قرآن پاک ہے، اس کی پاک کتاب ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک قول ہے کہ اگر تمہارے حسب حال جو آپ چاہتے ہو وہ اگر کام نہ ہو، تو اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو وہ خدا کی رضا نہیں چاہتی ہے کہ وہ کام آپ سے انجام پائے. کیونکہ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کے عقل و فہم میں، آپ کے دل و دماغ میں، کیونکہ آپ کے دل کا راز یا تو آپ جانتے ہیں یا اوپر جو پیدا کرنے والے ہیں، جس کے کارخانے سے ہم بنے ہوئے ہیں، جس نے ہم کو بنایا ہے، یا وہ جانتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کا کام نیک ہے تو آپ دیکھیے گا، تو یہ بہت بڑی شرط ہے کہ اگر آپ کام نیک کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ بھی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے، یا کچھ ایسا کوئی دقت ہے، یا کوئی ایسا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اگر وہ آغاز نیک ہے، اس میں انسانیت کی فلاح ہے، اس میں دوسروں کی فلاح ہے، تو آپ جس طرف بھی جائیں گے
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی آپ کو وہ انکار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عقل دی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو کام میرے سامنے لے کے آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام جو آپ لے کے جا رہے ہو وہ نیک ہو تو وہ کہیں بھی نہیں رکے گا۔ اگر کہیں نہیں رکے گا تو سمجھ لو کہ جب لوگوں کی اس میں جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ کام آگے چلے، تو جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے، خلق خدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے روٹین ورک پہ، اپنے جو ہم ڈیلی جو اپنے روٹین کام کرتے ہیں، یا جو بھی ہم اپنی زندگی کے روزمرہ جو بھی ہم اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کو ہم کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہترین احتساب بھی ہے۔ اپنے آپ کا احتساب بھی ہے کہ جب اپنے آپ کو ڈیلی آپ چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں وہ جو غلط کام، وہ جو غلط سوچ، وہ بفضل تعالی وہ ختم ہوتی جائے گی، اور آپ نیکی اور بھلائی کی طرف ہی بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ فرمان تھا جناب علی علیہ السلام کا، اور ایک فرمان اور میں پڑھ کے تو یہ زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ فرمان ہے جناب محمد باقر علیہ السلام کا۔ ویسے تو ایسے ہی ہے، احادیث میں ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا آخری بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اقوال معصومین ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے رسول پاک ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان پہ وحی نازل کر رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت ایمان ہے اور ہمارا بغض کفر ہے، اور ایسی کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ ویسے بھی یہ بہت مشہور ہے کہ حب علی، کہ علی علیہ السلام کی جو حب ہے وہ رحمت ہے، رحمت اللہ کی رحمت اس پہ ہوتی ہے، اور بغض علی جو ہے وہ لعنت ہے، وہ لعنت اللہ ہے۔ تو اس بات کو بھی یہ نہیں کہ میں ایک بحیثیت شیعہ بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ جو چینل ہے یہ ہر مکتبہ فکر کے لیے ہے، کیونکہ دنیا پہ 1 2 3 4 نہیں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بات وہی ہوتی ہے جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ نیک کام جو ہے وہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس چینل کے ذریعے سے، اس کی وساطت سے جو فرامین معصومین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس میں بہت حکمت ہوتی ہے، وہ دانائی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان پہ عمل کر کے آج سے 1400 سال پہلے جب ان کا وجود تھا، ویسے تو وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر دم موجود ہیں، تو 1400 سال سے آج تک یہ جو انہوں نے فرمودات ہمارے سامنے ہماری بہتری کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہمارے کردار کے لیے ہم پہ جو وہ انہوں نے کھولے ہیں، ہم کو بتائے ہیں، ہم کو واضح کیے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف وہی بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو چاہیے، یہ نہیں کہ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ایز اے شیعہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں محمد باقر علیہ السلام کا فرمان جو ہے جناب محمد مصطفیٰ سے کم نہیں سمجھتا ہوں، ہرگز کم نہیں سمجھتا ہوں، اور آپ کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ محمد کی آل جو ہے ایسے ہی معصوم ہے جیسے کہ محمد مصطفیٰ معصوم تھے۔ تو اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی محبت میں رہنا چاہیے، ان کے قرب میں رہنا چاہیے، ان کی جو باتیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ان کا بغض جو دل میں ہے تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ملے گا آپ کو؟ بغض تو ویسے بھی کسی انسان کا بھی رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ ہمیشہ ہر بات پہ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں میں پیار محبت بانٹو، تو کسی انسان کا بھی جو ہے وہ بغض رکھنا، دل میں حسد رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو حسد کرتا ہے، جو بغض کرتا ہے، اس کا اللہ منہ کالا کر دیتا ہے، اور یقیناً جو بغض کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ بہترین کتاب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو
آپ کو پتہ چل جاتا ہے پہلے امپریشن میں, کیونکہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے, اور اگر اس کے چہرے پہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ, ویسے تو اللہ کی بنائی ساری مخلوق ہے, یہ خد و خال اسی کے دیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے یہ چہرے بنا کے ایک اس میں خاص رونق ڈال دی ہے کہ اس میں ایک آپ کی اچھائی, آپ کی برائی, آپ کے جو اندر میں چھپا انسان ہے وہ آپ کے چہرے پہ لکھ دیا ہے. تو اس لیے اس بات سے بچیے کہ جس سے آپ کی شکل اور آپ کا چہرہ آپ کا تبدیل ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ آپ کی رحمت جو ہے, اللہ کی رحمت جو ہے آپ سے جب منہ موڑ لیتی ہے تو آپ کا پھر حال جو ہے وہ عجیب و غریب ہونے لگتا ہے. تو میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, سب احباب سے میری یہی استدا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے بھی محبت کیجیے, اور جیسے کہ میں نے فرمان جناب محمد باقر علیہ السلام پڑھا اس پہ بھی غور کیجیے کہ اپنے دل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایمان پہ ہیں, تو اہل بیت سے محبت رکھیے, اور آگے آپ دیکھیے گا اس محبت سے کوئی نقصان نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کو فلاح ہی فلاح ملے گی, آپ کامیاب و کامران انشاءاللہ دنیا میں ہوں گے. تو یہ تھے میرے سامعین, ناظرین, ناظرات, اقوال معصومین جو چند الفاظ آپ کی خدمت میں اپنی بساط کے مطابق میں پیش کر سکا. تو اب میں اگلے سیگمنٹ کے لیے چلتا ہوں اپنی سحر صاحبہ کی طرف. تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے وہ ابھی کچھ کھانے کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. تو آپ میری بہنیں بے قرار ہوں گی کہ وہ کیا لے کے آئی ہیں آج. تو میں بالکل کسی تاخیر کے بنا ان کی طرف چلتا ہوں. جی سحر بہن. جی بہت شکریہ ظفر بھائی, آپ نے بہت اہم باتیں آج ہمیں پھر دوبارہ بتائیں, اور انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جی تو خواتین و حضرات, خاص طور پہ میری بہنیں, آج میں آپ کو ایک بات بتانے لگی ہوں کہ اب مجھے یہ ڈش جو ہے آپ کو نہیں بتایا کرنی, اب آپ مجھے بتایا کریں گی. آپ مجھے ای میل کیا کریں گی آپ کی ریسیپی جو آپ نے گھر میں بھی ٹرائی کی ہو, جو کہ بہت مزیدار ہو, لذیذ ہو, اور اس کے بعد میں آپ کی ریسیپیز جو ہیں وہ باقی بہنوں کو پڑھ کر سنایا کروں گی تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو آپ ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ نوٹ کر لیجئے, اور مجھے آپ کی ریسیپیز ملنی چاہیے تاکہ میں جو ہم یہ سیگمنٹ ہے, میں اور آپ مل کر, ہم بہنیں مل کر جو ہیں اس کو چلا سکیں. آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے, admin@hidayat.tv. دوبارہ میں بتا دیتی ہوں, admin admin@hidayat.tv. جی تو آج میں آپ کو ضرور بتا دوں گی ڈش, لیکن آئندہ سے جو ہے وہ میں آپ کی ریسیپیز کا انتظار کروں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں ہم سب مل کر اپنے اپنے کھانوں کے جو تجربات ہیں, جو خواتین کی ایک لمبی عمر جو ہے وہ کھانے پکاتے ہوئے گزر جاتی ہے, تو پھر کیوں میری بہنیں اس میں حصہ نہ لیں. آج آپ کو میں بتانے والی ہوں ایک افغانی چکن کی ڈش. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چکن جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو اس کی بہت سارے, ایک تو نارمل ہم چکن بناتے ہیں اور آسانی سے بن جاتا ہے, کبھی کبھی اس میں چینج لے آنی چاہیے. جیسا کہ آج آپ کو میں بتانے لگی ہوں کہ افغانی چکن کی جو ڈش ہے وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں. آپ کو چاہیے اس کے لیے چکن 1 کلو, جس کی آپ چھوٹی بوٹیاں جو ہیں وہ کروا لیجئے, اور ہڈی کے بغیر ہمیں چاہیے, یعنی بون لیس چکن چاہیے. اور اس کے علاوہ ادرک چاہیے ہوگا ہمیں, لہسن 1 کھانے کا چمچ چاہیے, کٹی ہوئی لال مرچیں ہمیں چاہیے حسب ذائقہ, جیسے جتنی کا آپ کو پسند ہو. اگر آپ زیادہ مسالے دار کھانا پسند کرتے ہیں تو مرچیں تھوڑی زیادہ ڈال لیجئے, ورنہ اپنی پسند کے مطابق جو ہے آپ اس کو ہری مرچوں جو سرخ مرچیں ہیں ان کو استعمال کیجئے. سرکہ ہے 1 کھانے کا چمچ ڈال لیجئے. ہری مرچیں آپ 8 عدد باریک کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیں. پیاز ہم لیں گے 5 عدد اس سلسلے میں, اور ٹماٹر ہمیں چاہیے 2 عدد جو گریوی بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے. آئل جو ہے وہ ہمیں آدھا کپ چاہیے, اور اگر آپ مناسب سمجھیں یا آپ کو لگے کہ یہ کم ہو رہا ہے تو بالکل ہلکا سا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آئل کا استعمال ہے وہ ہم کم سے کم کریں اور کھانوں میں کم سے کم آئل ڈالیں. ان انگریڈینٹس کو ہم نے جو ہے آپ کو بتا دیا کہ ایک چکن 1 کلو چاہیے بغیر ہڈی کے, اور ادرک لہسن چاہیے ہمیں, لال مرچیں چاہیے, سرکہ چاہیے, ہری مرچیں ہوں گی, پیاز ہوں گے اور ٹماٹر ہوں گے.
اب اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تمام مسالے جو ہیں وہ چکن میں ڈال دینے ہیں اور اس میں انڈا اور آئل ڈال کر میرا خیال ہے میں نے آپ کو انڈا نہیں بتایا، جی اس میں ہم نے انڈا نہیں، اس میں آئل ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے، پھر اسے ایک پتیلی پر ہلکی آنچ میں جو ہے چھوڑ دیں گے۔ جب پانی خشک ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ چکن گل چکا ہے تو آپ اسے بھون لیں۔ اب آپ نے یہ جو بھنا ہوا چکن ہے اس کو ایک سائڈ پر کر دیجئے اور ایک علیحدہ برتن لیجئے جس میں آپ ٹماٹر کی جو گریوی بنائیں گے۔ گریوی کے لیے ایک پیاز کو باریک کاٹ لیجئے اور اس کو آئل میں فرائی کر دیں، اور سرخ ہونے پر ٹماٹر میں تھوڑا سا نمک اور مرچ جو ہے وہ آپ ڈال دیں اور اس کو بھون لیں۔ جب آئل جو ہے وہ چھوٹ جائے، جب آئل اوپر آ جائے تو یہ گریوی چکن کے سالن جو ہم نے پہلے بھون چکے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈال کر کچھ دیر پکائیں۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اس کے لیے ایک کوئلہ دہکا کر کوئلے کو روٹی کے ٹکڑے یا پیاز کی پرت پر رکھ کر سالن کی پتیلی میں رکھیں اور تھوڑا سا آئل، 1-2 قطرے صرف آئل کے جو ہیں وہ آپ ڈراپس کی صورت میں اس پر ڈال دیں اور ڈھکن جو ہے وہ مضبوطی سے بند کر دیجئے۔ اس کو ہم نے دم پہ دے دیا۔ جب آپ اس کو تب کھولیے گا جب آپ اس کو گرم گرم سرو کرنے جا رہے ہوں اور کوئلہ نکال دیں اور آپ کا مزیدار افغانی چکن تیار ہے۔ اور اس چکن کو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، چاول کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے اپنی ٹیبل کی رونق کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ تو جی میری پیاری بہنوں، یہ تو تھی آج کی ڈش، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ میں آپ کی بھیجی ہوئی کوئی ریسیپی جو ہے وہ اپنی باقی بہنوں سے شیئر کروں گی۔ آپ کو ایک باری پھر بتاتی چلوں کہ آپ اپنی ریسیپیز بھیج سکتی ہیں admin@hidayat.tv پہ۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرتے ہیں اور کچھ نیوز دیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ باقی نیوز جو ہیں وہ آپ گاہے بگاہے ہدایت ٹی وی آپ کو ان سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم کی پہلی نیوز کے لیے ہم چلیں گے ظفر بھائی کے پاس۔ جی ناظرین، میں پھر آپ کی خدمت میں ظفر ہاشمی حاضر ہوں، اور آج کی جو پہلی خبر میں پڑھ رہا ہوں، عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزارت اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف نے فارمیشن آف مانیٹرنگ اور ڈلیوری سیل کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوام کے معیار زندگی میں بہتری اور ملک کے تمام علاقوں میں نچلی سطح پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ سول سروس میں اصلاحات کے لیے بہترین عالمی رجحانات کی تقلید کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزارتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بیوروکریسی کے اپنے جواب دہی کے نظام کو مستحکم بناتے ہوئے سول سروسز کے تنخواہوں کے ڈھانچے میں بہتری لائی جائے۔ انہوں نے یہ بات پیر کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے جائزے کے لیے یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں جس میں وزیر اعظم کے آفس میں مانیٹرنگ اور ڈلیوری سیل کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ سیل 16 ہفتوں میں کارکردگی کے حوالے سے جامع رپورٹ وزیر اعظم محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرے گا۔ جی تو ایک افسوسناک خبر ہے میرے پاس بھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق کالعدم سپاہی صحابہ کے دہشت گردوں نے احسان دانش کو عزیز بھٹی تھانے میں کے حدود میں نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے دانش احسان موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے یہ شیعہ رہنما دانش احسان جن کو دہشت گردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ شہید کے جسد خاکی کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والے احسان دانش پیپلز پارٹی سٹی ایریا PS 118 کے صدر تھے۔ اس سے قبل ان کے بھائی رمضان دانش کو بھی سپاہی صحابہ کے دہشت گرد فائرنگ کر کے شہید کر چکے ہیں۔ جی ظفر بھائی، ایک اور خبر جو دلچسپی ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے، لیکن ایسی افسوسناک نہیں ہے کہ بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ 2060 تک کراچی اور 2050 تک بدین ٹھٹھا سمندر برد ہو جائیں گے۔ قائمہ کمیٹی انکشاف
سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی کے علاقہ ملیر کا کچھ حصہ سمندر برد ہو چکا ہے۔ 2050 تک بدین اور ٹھٹھا کے علاقوں اور کراچی 2060 میں سمندر میں ڈوب جائے گا۔ بہت عجیب غریب بات ہے، پچھلے 35 سالوں کے دوران سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کا 2 کلومیٹر حصہ سمندر برد ہو چکا ہے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو چیئرمین کمیٹی سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں سمندری پانی کے دریائے سندھ کے زیریں علاقوں اور بلوچستان کے زیریں ساحلی علاقوں میں اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل NIO ڈاکٹر آصف انعام نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی ادارے اور اس کے علاقائی سمندروں کے پروگرام 1899 میں پاکستان میں ان ممالک میں شامل کیا ہے، جس پر سمندر کی سطح بلند ہونے کے اثرات مرتب ہوں گے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں اور خاص طور پر ٹھٹھا اور بدین کے ساحلی پٹی ماحولیاتی تغیرات سے شدید تبدیلی ہوئی ہے اور شدید متاثر ہوئی ہے۔ جی خبر ہے ایک کہ داعش کمانڈر ملا عبدالرؤف جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صبح ہلمند کے ڈپٹی گورنر کے مطابق حملے میں ایک گاڑی کو ہدف بنایا گیا، جس کے دوران عبدالرؤف کے علاوہ 5 دیگر عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ حکومت کے مطابق عبدالرؤف تنظیم کے لیے جنگجو بھرتی کیا کرتا تھا۔ افغان انٹیلیجنس سروس کے ایک بیان کے مطابق یہ کارروائی صوبہ کجکی کے علاقے میں افغان فورسز کی جانب سے کی گئی۔ مغربی واضح رہے کہ داعش تنظیم شام اور عراق میں سرگرم عمل ہے اور اسے مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل بعض مغربی اور عرب ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب یہ تنظیم افغانستان اور پاکستان میں کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے ہم خیال دہشت گرد عناصر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملا عبدالرؤف طالبان کا ایک اہم کمانڈر تصور کیا جاتا تھا، جس نے حال میں داعش کے سرغنہ ابو بکر البغدادی کی بیعت کرنے کا اعلان کیا تھا اور ابو بکر البغدادی نے بھی اس کی بیعت قبول کر لی تھی۔ ملا عبدالرؤف افغانستان میں مارا جانے والا داعش کا پہلا کمانڈر ہے۔ جی ظفر بھائی۔ جی تو اگلی خبر جو ہے وہ سپورٹس ہے، کرکٹ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وارم اپ انجری، سہیل خان کی پنڈلی میں تکلیف ٹیم انتظامیہ کے لیے درد سر بن گئی۔ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں انجریز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ جنید خان اور محمد حفیظ کے بعد فاسٹ بالر سہیل خان بھی زخمی کھلاڑی کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی پنڈلی کی تکلیف قومی ٹیم انتظامیہ کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ میں کرکٹ کے ہی میدان سے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وارم اپ میچ پاکستان ٹیم کامیابی کی راہ پر چل پڑی، بنگلہ دیش کو شکست دے دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں بھارت کے میچ سے 5 دن پہلے آخر کار دورے میں پہلی کامیابی نصیب ہو ہی گئی۔ میگا ایونٹ میں سکبل گرین شرٹس کامیابی کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ صحیح مقصود نے میچ وننگ 93 رنز بنا کر ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو یہ تھیں ناظرین اور ناظرات آج کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ اب میں چلتا ہوں پروگرام کو اس حصے کو میرا خیال ہے اختتام پہ تک پہنچانے کے لیے سحر صاحب کی طرف، تو وہ کیا کہتی ہیں آپ کو؟ جی سحر صاحب۔ بھائی بہت شکریہ۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ پر۔ اس کے بارے میں آج سمجھیے کہ ہمارا ٹاپک یہ ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، اس کے جو تقاضے تھے ان پر بات کریں گے، اس کی وجوہات پر بات کریں گے اور اس سے جو چینجز آئی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد۔